اردو جماعت نام کے لیکچر نمبر 17 کے ساتھ جیسا کہ بیٹا ہمارا جو ہے وہ سبق آرام و سکون چل رہا تھا. اس کی ہم نے پچھلے لیکچر میں ریڈنگ کی تھی. اس سے پہلے مصنف کے تعارف کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا. اب جو ہے ہم اس کی باقی کی ریڈنگ کریں گے. اس کے لیے آپ اپنی اردو الف کی بک کا پیج نمبر 50 یہ نکالیں گے. میں اس کی ریڈنگ کروں گا اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں وہ بھی بتائے جائیں گے. پیج نمبر 50 دیکھیں. بیوی: ارے ہاں یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں. ڈاکٹر صاحب کھانے کے لیے کیا چیزیں لکھ گئے ہیں؟ کہاں گیا ان کا لکھا ہوا کاغذ؟ اے لو یہ نیچے پڑا ہوا ہے. ابھی کہیں کوڑے میں چلا جاتا تو مالٹڈ ملک، نارنگی کا رس، ساگودانے کی کھیر، کیا کیا تیار کروں اس وقت کے لیے. اچھا اس میں مالٹڈ ملک جو ہے وہ کیا ہے؟ خشک دودھ اور شیرے کو ملا کر جو مشروب بنایا جاتا ہے. اس کے بعد دیکھیں میاں جو جی چاہے. بیوی: اس میں میرے جی چاہنے کا کیا سوال؟ کھانا آپ کو ہے یا مجھے؟ میاں: ساگودانہ بنا دینا. بیوی: بس اس سے کیا بنے گا؟ یخنی پی لیتے، تھوڑی سی چوزے کی یخنی بنوائے دیتی ہوں. مکوی چیز ہے، مکوی کہتے ہیں طاقتور. میاں: بنوا دو. بیوی 2 قدم چلتی ہے مگر میں نے کہا دیر لگ جائے گی یخنی کی تیاری میں. چوزہ بازار سے منگوانا ہوگا. اس للو کو تو جانتے ہو، بازار جاتا ہے تو وہیں کا ہو رہتا ہے. میاں: بیوی: تو پھر یوں کرتی ہوں. شہر میں بچہ پٹ پٹ گاڑی چلانے لگتا ہے. یعنی کہ بچہ جو ہے وہ گاڑی کی آواز نکال رہا ہے، ساتھ سے چلا رہا ہے، شور کر رہا ہے. میاں: ارے بھائی اب یہ کیا کھٹ پٹ شروع ہو گئی؟ بیوی: ننھا ہے آپ کا، عید کے روز میلے سے یہ کھلونا گاڑی لے آیا تھا. نہ اس کم وقت کا دل اس سے بھرتا ہے، نہ وہ کم وقت ٹوٹتی ہے. ارے میں نے کہا ننھے نہیں مانے گا. نامراد چھوڑ اس اپنی پٹ پٹ کو، جب دیکھو لیے لیے پھر رہا ہے. صاحبزادے کا دل کسی طرح پر ہونے ہی میں نہیں آتا. صاحبزادہ بیٹا فرزند اور کسی طرح پر ہونے میں ہی نہیں آتا. پر کا مطلب ہے مکمل ہونا یا راضی ہونا. چولہے میں جھونک دوں گی. جھونکنا جلانا، آگ لگانا. اس کم وقت کو اتنا خیال نہیں آتا. ابا بیمار پڑے ہیں، شور غل سے ان کی طبیعت گھبراتی ہے. میاں: کراتا ہے. بیوی: کم نہیں ہوا درد؟ میاں: بیوی: تو کیا میں کہہ رہی تھی؟ کھانے کا پوچھ رہی تھی. پھر ننے کی پٹ پٹ کے آواز، پھر وہی نہیں مانے گا. نامراد ٹھہر تو جا. غصے میں جاتی ہے. میاں کراتا ہے. دور سے بیوی کی آواز آ رہی ہے. چھوڑ اپنی یہ پٹ پٹ. بچہ رونے لگتا ہے. چپ نامراد، اتنا خیال نہیں، ابا بیمار پڑے ہیں. ڈاکٹر نے کہا شور غل نہ ہو، انہیں تکلیف ہوگی. چپ خبردار جو آواز نکالی گلا گھونٹ ڈالوں گی. بچہ رونا بند کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے. کم وقت کا جو کھیل ہے ایسا ہی بے ڈھنگا بے ترتیب بد سلیقہ. چل ادھر، نہیں چپ ہوگا تو کھینچتی ہوئی لے جاتی ہے. میاں اس ہنگامے سے زچ ہونا تنگ آنا ہو کر کرایا جا رہا ہے. درد کی وجہ سے چلایا جا رہا ہے. بیوی کی آواز غائب ہوتے ہی کمرے میں جھاڑو پھرنے کی آواز آنے لگتی ہے. میاں چونک کر ارے بھائی یہ گرد کہاں سے آنے لگی؟ لاہور بلا ہوا تھا. ارے کیا ہو رہا ہے؟ گرد مٹی. ملازم: جھاڑو دے رہا ہوں میاں. میاں: کم وقت دفع ہو یہاں سے. ملازم: بیوی جی. میاں: بیوی جی کا بچہ نکل یہاں سے. کہہ دے ان سے. ملازم جاتا ہے. کواڑ بند کر کے جا. کواڑ دروازہ. میاں کرا کر چپ ہو جاتا ہے. ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے اور بجتی رہتی ہے. ارے بھائی کہاں گئی؟ ارے کوئی ٹیلی فون سننے تو آؤ. لاہور والا ہوا تھا. خود اٹھتا ہے. ہیلو میں اشفاق بول رہا ہوں. بیگم اشفاق کسی کام میں مصروف ہے، اس وقت کمرے میں نہیں ہے. جی یہاں کوئی ایسا نہیں جو انہیں بلا لائے. میں علیل ہوں. علیل بیمار. کیا فرمایا آپ نے؟ آواز دینے کے لیے ضروری نہیں کہ گلا بھی خراب ہو. آپ پھر کسی وقت فون کر لیجئے گا. میں نے عرض کیا نا چونکہ میں بیمار ہوں کمرے سے باہر نہیں جا سکتا. زور سے فون بند کرتا ہے. بد تہذیب، گستاخ کہیں کی. گستاخ بدتمیز کو کہتے ہیں. اچھا اسی طرح بیوی: مجھے بلایا تھا ہے تم کیوں اٹھے کیوں؟
میاں اتنی آوازیں دی تم کوئی سنے بھی؟ بیوی توبہ توبہ لیٹو لیٹو میں ذرا گودام میں چلی گئی تھی، للو کو ریٹے نکال کر دے رہی تھی۔ بلایا کیوں تھا؟ ہمسائے کے ہاں گانا شروع ہوتا ہے۔ میاں فون تھا تمہارا؟ بیوی کس نے کیا تھا؟ میاں ہوگا کوئی، اب مجھے کیا پتا۔ بیوی جب اٹھ ہی کھڑے ہوئے تھے تو نام پوچھ لینا کوئی گناہ تھا؟ میاں میں نے کہہ دیا تھا پھر کر لیں فون۔ بیوی مفت کی الجھن میں ڈال دیا۔ الجھن پریشانی، اللہ جانے کون تھی اور کیا چاہتی تھی۔ میاں ارے بھائی کوئی ایسا ضروری کام نہیں تھا ورنہ مجھے پیغام نہ دیتی۔ تم خدا کے لیے ان ہمسائے کے صاحبزادہ بیٹا فرزند کا ہارمونیم اور گانا بند کراؤ، میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ بیوی آپ اسے کیوں کر روک دوں؟ کیوں کر کیسے؟ میاں بابا ایک دفعہ لکھ کر بھیج دو، میں بیمار ہوں، ڈاکٹر نے کہا ہے میرے لیے آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ ایک روز ان صاحبزادے نے نغمہ سرائی نہ فرمائی، نغمہ سرائی گانا 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 یا گانا بجانا کرنا تو دنیا کسی بہت بڑی نعمت سے محروم نہ ہو جائے گی۔ بیوی کہہ تو دیتی ہوں مگر کہیں چڑ نہ جائے، چڑنا تک آنا۔ اگلے پیج پر دیکھیں، پیج نمبر 52 پر میاں مناسب الفاظ میں لکھو نا۔ کراتا ہے بے سرے گانے کا شور جاری ہے۔ میاں کرا رہا ہے یک لخت بچے کے رونے کی آواز، یک لخت فوراً اچانک۔ بیوی ارے کیا ہو گیا ننھے؟ بچہ زور سے گر پڑا، خون نکل آیا۔ بیوی زور سے خط لکھ رہی ہوں، ابھی آئی چپ ہو جا۔ میاں کراتے ہوئے یک نہ شد دو شد، ایک کے ساتھ دوسری مصیبت، دو مصیبتیں اکٹھی آنا، یک نہ شد دو شد۔ بیوی توبہ آپ تو بغلا دیتے ہیں، بغلانا گھبرا دینا، گھبرانا پریشان ہونا۔ دیکھ رہے ہیں خط لکھ رہی ہوں، بچے کو چپ کیوں کر کرا سکتی ہوں، بچے کو کیسے چپ کروا سکتی ہوں؟ نامراد چپ ہو جا، خون نکل آیا تو کیا قیامت آ گئی؟ ابھی آ رہی ہوں، 2 سطریں لکھ لوں، 2 سطریں سطر کا معنی کیا ہے؟ لائن لکیر۔ میاں ختم نہیں ہوا خط، جانے کیا دفتر لکھنے بیٹھ گئی ہو۔ دفتر لکھنا بہت طویل، یعنی کہ دستے کے دستے لکھنا، بہت زیادہ لکھنا۔ بیوی ابھی ہوا جاتا ہے ختم۔ اس ملک میں ایک فقیر کی آواز بھی شامل ہو جاتی ہے۔ فقیر بال بچے کی خیر رائے مولا کچھ مل جائے۔ فقیر کو میاں کرا کر بس انہی کی کسر رہ گئی تھی، کمی، کسر رہنا کمی رہنا۔ میاں کرا کر بیوی تو اب میں تو اسے بلا کر نہیں آئی۔ میاں ارے تو خدا کے لیے اسے رخصت تو کراؤ۔ بیوی او للو، ارے او للو، للو ہر راستے میں ریٹے کوٹنے شروع کر دیتا ہے۔ بے سر گانے میں بچے کے رونے، فقیر کی صدا، صدا کہتے ہیں آواز کو، اور ہامن دستے کی دھمک۔ ہامن دستہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں دوائیاں وغیرہ جو ہیں وہ پیسی جاتی ہیں۔ میاں ہائے ہے توبہ توبہ ہے۔ بیوی ارے نام رات ریٹے پھر کوٹ لینا، پھر پہلے اس فقیر کو رخصت تو کر دے۔ للو ریٹے کوٹنے میں بیوی کی آواز نہیں سنتا۔ میاں جلدی جلدی کراتا ہوا گھبرا کر اٹھ بیٹھتا ہے، میری ٹوپی اور شیروانی دینا۔ بیوی ٹوپی اور شیروانی؟ میاں ہاں میں دفتر جا رہا ہوں، ابھی دفتر جا رہا ہوں۔ بیوی ہے وہ کیوں؟ میاں آرام و سکون کے لیے۔ تو یہ ہے اس کی مکمل ریڈنگ۔ آپ نے اس کے مشکل الفاظ کے معنی جو ہے وہ اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں۔ باقی کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی مشکل ہو تو آپ اسکول آ کر یا اسکول کے دیے گئے نمبروں سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ والسلام، شکریہ۔